الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. قبل احترام محترم و مکرم سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا. جس کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. زندہ اس کو ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. جانوروں جیسا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، گویا کہ وہ انسانیت سے ہی خارج تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جس طرح اور بہت ساری انسانیت کے اندر بہت سارے حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اس میں سے ایک بڑا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا بھی ذکر فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کو ادا کرنے پر بہت تاکید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو پسندیدہ چیزیں ارشاد فرمائیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، مجھے دنیا کے اندر تین چیزیں پسند ہیں. حبب الی من الدنیا ثلاث، الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ. کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں. ان میں سے ایک فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، دوسرا فرمایا مجھے عورت پسند ہے، اور تیسرا فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی مجھے نماز پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت چونکہ اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیزوں کے اندر بھی ایک یہ فرمایا کہ مجھے عورت بھی پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو بیوی کے خاوند پر جو حقوق ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی. عورت ماں کی شکل میں ہو، عورت بیوی کی شکل میں ہو، عورت بیٹی کی شکل میں ہو، ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں. لیکن وہ عورت جو بیوی کی شکل میں ہو انشاءاللہ اس کی وضاحت بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، قرآن مجید کے اندر بے شمار موضوعات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا ہے، حقوق العباد کو بھی بیان فرمایا ہے. لیکن دونوں میں جب اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کو بیان فرمایا ہے نا، تو بس اللہ نے حکم دے دیا ہے، اس کی آگے تفصیل بیان نہیں فرمائی. بعض احکامات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمایا، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو. تو اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا طریقہ ہے، کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کس کس بات کا خیال کرنا ہے، قرآن نے اس کی تفصیل کو بیان نہیں کی. اسی طرح فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو. اب آگے اس کی تفصیل قرآن مجید کے اندر بیان نہیں فرمائی کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہے، کس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کس کو کس طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یہ جو ساری تفصیل ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کی،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، نماز زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر حقوق العباد کا جب ذکر فرمایا ہے تو اس کو صرف یہ حکم نہیں دیا کہ حقوق العباد کو ادا کرو، بلکہ کس طرح ادا کرنے ہیں، ادا کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ بہت اہم شعبہ ہے، بہت اہم شعبہ ہے۔ کیونکہ جو معاشرے کے اندر خرابیاں آتی ہیں نا، جو معاشرے کے اندر خرابیاں آتی ہیں وہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، اب میاں خاوند بیوی کے حقوق ادا کرے اور خاوند بیوی کے حقوق، بیوی خاوند کے حقوق ادا کرے، تو اب جب ایک دوسرے کے جب حقوق ادا کریں گے تو گھر میں ایک اچھا ماحول بنے گا۔ اب جب اولاد دیکھے گی تو اولاد پر بھی اچھا اثر پڑے گا، اور یہی اولاد جب گھر سے باہر نکلے گی تو معاشرے پر اچھا اثر پڑے گا۔ تو جب گھر سے میاں بیوی کا تعلق اچھا ہوگا تو سارے کا سارا معاشرہ ہی اچھا ہو جائے گا، سارے کا سارا معاشرہ ہی اچھا ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تاکیداً بیان فرمایا ہے۔ بیوی کے حقوق کی چونکہ بات کرنی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا طریقہ فرمایا کہ اگر بیوی میں تمہیں کوئی عیب نظر آئے، ایسی چیز نظر آئے جو تمہیں پسند نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وجہ سے تم اس سے ناراضگی اختیار نہ کرو، اس سے دوری اختیار نہ کرو، نعوذ باللہ اس کو طلاق نہ دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کے عیب کی طرف توجہ نہ دو، بلکہ اس کے اندر جو صفت ہے، اس کے اندر جو اچھی بات ہے اس کی طرف توجہ کرو، اس کی طرف توجہ کرو، کیونکہ جو بھی انسان ہے اس کے اندر اچھی صفات بھی ہوتی ہیں اور بری عادتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا ارشاد فرما رہے ہیں تم اس کے اندر جو اچھی خاصیتیں ہیں، اس کے اندر جو اچھی صفات ہیں ان کی طرف دھیان کرو، بری عادتوں کی طرف دھیان ہی نہ کرو، پھر تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب اس کی دو تشریحات، ایک تشریح تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت چونکہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو لہٰذا اس کی طرف اشارہ ہے کہ عورت چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہوگی، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہوگی، لیکن یہ ٹیڑھی پسلی یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے، بلکہ پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ عورت کے لیے حسن ہے، یہ عورت کے لیے حسن ہے، کیونکہ مرد جو ہوتا ہے بعض چیزیں اس کے لیے عیب والی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں عورت کے لیے عیب والی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کا ذکر کیا، پاک دامن عورتوں کا ذکر کیا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، تو پاک دامن عورتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، لیکن ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ عورتوں کے اندر غفلت بھی ہوتی ہے، عورتوں کے اندر غفلت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ عورتوں کا غافل ہونا یا ان کے اندر کسی خامی کا ہونا یہ ان کے لیے بعض دفعہ حسن کی بات ہوتی ہے، اور یہی بات مرد کے لیے عیب ہوتی ہے، یہی بات مرد کے لیے عیب ہوتی ہے۔ اس لیے بیوی کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ بیوی کی چونکہ زیادہ قربانی ہوتی ہے کہ 2 بول پر نکاح کے لیے جب ایجاب قبول ہوتا ہے، فرمایا 2 بولوں پر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خاوند کے پاس آ جاتی ہے۔ یعنی جب اس کا نکاح ہوتا ہے اور رخصتی ہوتی ہے تو اب اس کی کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کی محبت، اپنا گھر، اپنے بھائیوں کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، سب کو چھوڑ کر اپنے خاوند کے گھر آ جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس کو الٹ اگر کرو کہ اگر تمہیں کہا جاتا، خاوند کو کہا جاتا کہ تو نے نکاح کے بعد اپنے والدین کو چھوڑنا ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑنا ہے، اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا۔ اس لیے بیوی کی یہ قربانی ہوتی ہے کہ بیوی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے خاوند کے پاس آ جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بیوی کو کسی بات کی سمجھانے کی ضرورت پڑ جائے تو قرآن مجید نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ بیوی کی اصلاح کیسے کرنا، بیوی کی اصلاح کیسے کرنا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ 3 درجے بتائے ہیں اگر بیوی کی اصلاح کرنی پڑ جائے تو قرآن مجید نے 3 درجے بتلائے ہیں۔ پہلا درجہ فرمایا اسے پیار محبت سے سمجھاؤ، اسے اخلاق سے سمجھاؤ، نرمی سے اسے سمجھاؤ کہ تمہارے اندر یہ جو بات ہے نا، یہ بات صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ پیار محبت سے اس کو سمجھاؤ۔ لیکن فرمایا اگر وہ پیار محبت سے نہ سمجھے، پیار محبت سے نہ سمجھے تو فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس سے تھوڑی بول چال ختم کر، بول چال چھوڑ، اس سے بستر الگ کر۔ اور فرمایا اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو وَضْرِبُوهُنْ، پھر اس کو ضرورت کے تحت اس کو تھوڑا سا مار بھی سکتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اپنے بیوی کو مارنے کی ضرورت پڑ جائے، اول تو اپنی بیوی کو نہ مارو، لیکن اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا ایسے مارو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، مقصد حل ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس کو تکلیف پہنچانا، اس پر تشدد کرنا یہ مقصد نہ ہو، بلکہ تھوڑی بہت بات جس سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اگر اپنی بیوی کی کسی موقع پر اصلاح کرنی پڑ جائے تو یہ اصلاح کے طریقے بھی بتائے۔ اب آگے ایک سوال ہوتا ہے کہ خاوند کا بیوی پر کتنا حق ہے، خاوند کا بیوی پر کتنا حق ہے، یعنی بیوی کون سی باتوں کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہے، کون سی باتوں پر عمل کرنا بیوی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے خاوند صرف اور صرف اپنی بیوی سے یہ اپنے گھر میں ٹھہرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام بیوی کے ذمہ نہیں۔ تو بعض دفعہ اس حدیث شریف کی جب تشریح کی جاتی ہے تو بعض مرد ناراض ہو جاتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں، حدیث شریف کے اندر آیا ہے تو اب اس کی تشریح کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ تو صرف بیوی کی جو ذمہ داری ہے نا خاوند کی، صرف اور صرف یہ ہے کہ خاوند اتنا مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ میرے پاس میرے گھر میں ٹھہرے، اس کے علاوہ اور بیوی پر خاوند کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی اور واجب بات نہیں۔ جو کھانا پکائے گی وہ بھی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنا یہ بھی کوئی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر وہ بیوی خوشی سے کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے۔ اگر ساس سسر کی خدمت کرے
تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، لیکن شریعت کے اندر ساس سسر کی خدمت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوی خوشی سے اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہو تو پھر ساس سسر کو بھی چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کیا کرے کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ہماری خدمت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بعض عورتیں بیچاری اس وجہ سے آپس میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں کہ خامن یا ساس سسر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی جگہ دعوت کے لیے جاتا تھا، مجھے کھانے کی دعوت ہوتی، تو میں جب وہاں جاتا تھا تو جب میں کھانا کھا لیتا تھا تو میں جو اس گھر کی عورتیں ہوتی تھیں ان کو پردے میں بلاتا تھا اور میں ان کی تعریف کرتا تھا کہ آپ نے بڑا اچھا کھانا پکایا ہے، آپ نے تو بڑا مزیدار کھانا پکایا ہے۔ تو یہ میری عادت تھی تاکہ گھر والے سارے خوش ہو جائیں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، تو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک گھر میں گیا اور کھانے کی دعوت تھی، میں نے کھانا جب کھا لیا تو اسی طرح اپنی عادت کے مطابق میں نے عورتوں کو، گھر والی جو عورتیں تھیں ان کو پردے میں بلایا اور میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کھانا پکایا ہے، بڑا مزے کا کھانا پکایا ہے، ان کو دعائیں دی۔ تو فرماتے ہیں میں جب یہ باتیں کر رہا تھا تو ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، اتنی وہ عورت روئی سسکیاں لے کر۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ جب میں نے وجہ پوچھی اس عورت سے تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں روئی اس وجہ سے ہوں کہ آج 40 سال ہو گئے ہیں، میں 40 سال اس گھر کے اندر کھانا پکا رہی ہوں، لیکن کبھی گھر والوں نے میری تعریف نہیں کی۔ آج 40 سال کے بعد میں نے کھانا پکایا، آپ نے تعریف کی ہے، تو خوشی کے اندر مجھے رونا آ گیا، خوشی کے اندر مجھے رونا آ گیا۔ تو دوستو بعض دفعہ گھر کی ہم عورتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ جب اپنی بیوی سے آدمی کہے گا کہ تیری یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے لیے کھانا پکانا، میرے لیے کھانا پکانا، میری ساس سسر کے لیے کھانا پکانا، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن تو اس پر یہ خدمت کر رہی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے، تو یہ بعض دفعہ یہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے گھر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اصلاح کا طریقہ بھی بتا دیا، بیوی پر خاوند کے کتنے حقوق ہیں یہ بھی بتا دیے۔ تو دوستو اگر ہم اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے گھر کے اندر سکون آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو دیکھتے تھے، کسی بھی بیوی کو دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں روٹیاں لگا رہی تھی تندور میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں لگا رہی ہوں تندور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک روٹی کا پیڑا مجھے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا پیڑا لیا، روٹی بنائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے تندور کے اندر روٹی لگائی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے حقوق ادا فرمایا کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمایا کرتے تھے، ان کا ہر قسم کا خیال کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ تو جب واپس تشریف لائے
تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعہ پیش آیا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روٹیاں لگا رہی تھی، آپ نے بھی آ کر ایک روٹی لگائی، اس کے بعد میں نے اور روٹیاں لگائیں، لیکن ساری روٹیاں جو پہلے میں نے لگائیں وہ بھی پک گئیں، اس کے بعد آپ کی روٹی لگانے کے بعد اور بھی میں نے روٹیاں لگائیں وہ بھی ساری پک گئیں، لیکن جو آپ نے روٹی لگائی ہے وہ ابھی تک کچی ہے، وہ نہیں پکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جس چیز کو بھی میرا ہاتھ لگ جائے، دنیا کی آگ تو دور کی بات، اسے جہنم کی آگ بھی چھو نہیں سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی بیویوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ اسی دوستو آدمی اگر نرمی کا معاملہ کرتا رہے گھر کے اندر، اور اگر کوئی بیوی سے اس طرح کوئی کام ہو جائے جس پر غصہ آ رہا ہو، تو اگر اس غصے کو خامن دبا لے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرمائے گا، اس پر اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں، ایک مزدور تھا اور اس نے پورا دن مزدوری کی، رات میں شام کو جب اس کو اجرت ملی، مزدوری ملی، تو اس نے اس مزدوری سے ایک مرغی خریدی اور ساتھ گھی خریدا، ساتھ مسالے خریدے، اور دل میں یہ بات تھی کہ شام کو جا کر مرغی پکوا کر کھاؤں۔ اب مرغی گھر لے آیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرے خون پسینے کی کمائی جو تھی اس سے میں نے یہ مرغی خریدی ہے اور اس کو پکاؤ۔ اب بیوی نے جب اس کو پکایا تو اس میں نمک تھوڑا سا زیادہ ڈالا، اور نمک اتنا ڈالا کہ وہ ایک نوالا بھی نہیں کھا سکا، جب کھانا سامنے رکھا، جب اس نے خاوند نے نوالا لیا تو جب منہ میں نوالا رکھا تو وہ تو زیادہ نمک تھا، لیکن بالکل خاموش ہو گیا، کچھ بھی نہیں کہا، ایک پانی کا گلاس پی کر اٹھ کے چلا گیا۔ اور اس نے یہ بات سوچی کہ اگر اس جگہ پر میری بیٹی ہوتی، اگر میری بیٹی سے یہ غلطی ہو جاتی تو میری یہی خواہش ہوتی کہ میرا جو داماد ہے میری بیٹی پر ظلم نہ کرے، تو لہٰذا یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو یہی نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی پر، ہماری بہن پر کوئی تشدد کرے۔ تو یہ بات سوچ کر اس نے دل ہی دل میں یہ کہا کہ میں اس اللہ کی بندی کو معاف کرتا، کچھ بھی اپنی بیوی کو نہیں کہا، حالانکہ پورا دن مزدوری کی تھی اور پھر وہ مزدوری ملی اور کتنی وہ بیچارہ خوشی سے لایا ہوگا، لیکن کچھ بھی اپنی بیوی کو نہیں کہا، صرف کہا کہ میں تجھے اللہ کے لیے معاف کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا نا تو کسی اللہ والے کی خواب میں آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تیری کوئی اور نیکی تو نہیں تھی، لیکن تیری ایک نیکی یہ تھی کہ تو نے میری بندی کو ایک دفعہ معاف کیا تھا، تو اسے مار سکتا تھا، تو اسے برا بھلا کہہ سکتا تھا، لیکن تو نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو جب اس موقع پر معاف کیا تھا، آج میں تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت کا پروانہ عطا کرتا۔ تو دوستو یہ جب بیوی کی حقوق خامن ادا کرے گا تو گھر کا معاشرہ اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔